اللہ الرحمن الرحیم وربما يشتري على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة تارة من حيث أصل الحكم وأخرى من حيث الموضوع والثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموضوع۔ انہوں نے یہ کہا کہ غنا کے بارے میں جو صاحب مفتاح الکرامہ نے جو بات کی تھی اس کے اوپر ہم نے اشکالات کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو غنا ہے وہ صوت لہوی ہے، اور لہوی صوت لہوی لہن یعنی فسوق و عصیان، لہن اہل فسوق و عصیان، یا لہن لہوی صوت لہوی، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو غنا کی جو حرمت ہے اس کو انہوں نے پلٹایا لہو کی طرف، صوت لہوی کی طرف۔ اب کہہ رہے غنا کی حرمت میں کوئی تفصیل نہیں، کوئی اشکال نہیں، غنا کی حرمت متواتر ہے، غنا حرام ہے، بغیر کسی تفصیل کے غنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہہ رہے کہ اب مسئلہ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں یہ حادث ہوا کہ شبہ عارض کیا گیا کس کے اوپر؟ موضوع کے اوپر۔ کبھی موضوع کے اوپر شبہ عارض کیا گیا، کبھی حکم کے اوپر شبہ عارض کیا گیا اور تفصیل دی گئی حکم میں، اور کبھی جو ہے وہ اختصاص الحکم ببعض الموضوع، غنا پورا کا پورا حرام ہے، اور کبھی کبھار یہ کیا گیا کہ صرف جو ہے وہ بعض موضوع حرام ہو جائے اور باقی جو ہے وہ حلال رہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکم کے تو شبہ کتنی چیزوں میں ڈالا گیا؟ 3 چیزوں میں ڈالا گیا۔ الشبہ تو فی الحکم، حکم کیا تھا کہ غنا حرام ہے۔ الشبہ تو فی الموضوع، الشبہ تو فی الموضوع کہ غنا کیا ہے؟ غنا جو ہے وہ صوت لہوی ہے یا صوت مطرب ہے یا مجرد و تحسین الصوت ہے۔ الشبہ تو اختصاص الحکم، اختصاص الحکم ببعض الموضوع، یہ اور پہلا والا جو ہے تقریباً ایک ہی چیز کی طرف پلٹے گا۔ اس میں تفصیل ہو جاتی ہے پہلے والے میں، تو 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ حکم شروع سے جو ہے وہ بعض کے اوپر محدود ہے۔ یہ جو پہلا والا مسئلہ ہے کہ الشبہ تو فی الحکم کرے اور الشبہ کر کے جو ہے وہ یہ کہیں کہ غنا کے 2 فرد ہیں، غنا کے 2 فرد ہیں، غنا حرام اور غنا حلال۔ اور غنا حرام میں جو ہے وہ، غنا حلال میں جو ہے وہ قراءۃ القرآن، مرثیہ، قوالی، قومی ترانہ، یہ لے کر کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ غنا حرام میں جو وہ مجالس سے لہو لعب، تو یہ کس نے کیا؟ یہ 2 بزرگوار ہیں۔ ابھی شیخ کی جنگ پہلے صاحب مفتاح الکرامہ سے چلی تھی، ان نے وہ 5 اشکال کیے تھے شیخ نے جو آپ نے لکھے تھے۔ تو اب شیخ کی جنگ کس سے ہے؟ ملا فیض کاشانی، ملا فیض کاشانی اور محقق سبزواری، محقق سبزواری۔
قوالی اور قومی ترانہ. ذریعہ آپ پڑھیں گے. شیخ یہ کہتے ہیں کہ غنا جو صوت لہوی ہے وہ خود بخود حرام ہے. شیخ کا یہ مطلب ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بہت ہی میں آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا وہ کچھ لوگوں کو آسان کر دو نا تو انہیں ہضم ہی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ہم نے آپ کو کفایہ پڑھائی یا مقاصد ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ مشکل ترین ابحاث ہیں. تو خیر یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جو ابھی گزر کے آیا وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. ہمیں خود ہی نہیں سمجھ آیا جب وہ پڑھ رہے تھے. تو پھر رسالہ وغیرہ لکھا، کام وام کیا، تو پھر بھی مطلب جب پڑھا رہا ہوتا ہے انسان تو اور بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مشکل ترین چیز کو جب آسان کر کے پیش کیا جاتا ہے نا قاری صاحب، قاری کو، سننے والے کو، مستمع کو، تو وہ پھر اس کی ویلیو ہی نہیں سمجھتا. اس کو گھما کے پھر آ کے مشکل کر کے سسپینس میں ڈال کے پھر دے تو پھر اس کو ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے. ورنہ ایسے ہی دے دو اس کو جو وہ سمجھ نہیں آتی. یعنی اس کو اب جیسے قرآن مجید کا خلاصہ کر دیا تو وہ ہضم نہیں ہوتا کہ اتنا آسان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے مطلب آسان ہو یا مطلب مشکل ہو. مشکل ہو تو کہا یار یہ مشکل ہے چھوڑ دو، آسان ہو تو یہ تو آسان ہی ہے. تو دونوں طریقے سے شیطان انسان کو گچا دیتا ہے. مطلب آسان ہو یا مشکل ہو اسے گرپ کرنا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دو بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ خود آواز جتنے بھی اس میں زیر و بم کر لو، جتنا بھی مد و صوت کر لو، جتنا بھی طرب کر لو، جتنا بھی حتیٰ لہن لہوی بھی کر لو، وہ آواز حرام نہیں ہو سکتی. بلکہ کیا چیز حرام ہوگی؟ جب دوسرے محرمات اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آرکیسٹرا شامل ہو، یا لڑکی جو ہے وہ ناچنا شروع ہو جائے، گانا شروع ہو جائے، جیسے لیست باللتی یدخل علیہا الرجال. تو یہ چیزیں جو محرمات الاخر جب ساتھ ہو جائیں گے تو حرام ہوگی، ورنہ حرام نہیں ہوگی. تو شیخ نے پہلے ان سے جنگ کی ہے، پہلے ان کی بات کی، تردید کی ہے. پھر خالی تو بات نہیں چلتی نا. ہماری نظر یہ ہے، ان کی نظر یہ ہے، ہماری نظر یہ ہے. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ کی نظر کب ہوتی ہے؟ جب جو صاحب نظر ہے نا اس کی نظر کو گرا دو، پھر آپ صاحب نظر بنیں گے. ایسے نہیں بنتا انسان کہ فالتو میں لے کے بیٹھ جائیں ہماری نظر یہ ہے، وہ کہیں ہماری نظر یہ ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو انہوں نے 2-3 حدیثیں نقل کی ہیں جس سے یہ لوگ استفادہ کرتے ہیں. تو ان حدیثوں کو جو ہے وہ شیخ نے فرائی کر کے رکھ دیا ہے، یعنی بھون دیا ہے اس کو پورا جو ہے وہ مطلب. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربما یشتری علی ھذا عروض الشبہ، اس کے اوپر جو ہے وہ عروض شبہ. پس شیخ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ غنا لہو کی جیسے حرام ہے، باطل کی زور کی جیسے. تو عروض الشبہ فی الازمنۃ المتاخرہ فی ھذا المسئلہ تارۃ من حیث اصل الحکم واخری من حیث الموضوع وثالثۃ من اختصاص الحکم ببعض الموضوع. اما الاول فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو تو ودخول الرجال وكلام بالباطل وإلا فهو في نفسه غير محرم. محدث کاشانی یہ بات کہتے ہیں کہ حرام اختصاص رکھتا ہے جو مشتمل ہو محرمات پر جو خارج سے آئیں، جیسے لعب بآلات اللہو، آرکیسٹرا کے ذریعے سے وہ کرنا، دخول الرجال علی النساء، مردوں کا عورت کے اوپر، مغنیہ کے اوپر وارد ہونا، والکلام بالباطل، فحش اور رقیق قسم کے مضامین کو گانے میں پڑھنا. وَإِلَّا اگر یہ سب چیزیں نہ ہو
فَهُوَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، تو وہ خود اپنے اندر حرام نہیں ہے. وَالْمَحْكِيُّ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَافِي أَنَّهُ بَعْدَ حِكَایَةِ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَأْتِي بَعْضُهَا، جو حکایت ہوا ہے ان کا کلام وافی سے. یہ شیخ کیوں بولتے تھے والمحکی؟ احتیاط کرتے تھے، یعنی وافی میں ان کا کلام تھا، لیکن پہلے زمانے میں چھپی بھی کتاب تو ہوتی نہیں تھی، تو وافی کا نسخہ تیار ہوتا تھا. اب جس بندے نے وافی کا وہ نسخہ تیار کیا، وہ نسخہ جو شیخ کے پاس پہنچا، کیا وہی اصل کلام محدث کاشانی تھا؟ بعض دفعہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی جو لکھنے والے تھے وہ کر دیتے تھے، تو یا وہ نہیں تھا. تو کہا کہ جو مجھے حکایت ہوا ہے وافی کا لکھا ہوا نسخہ، اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، شاید کہ جو اصل وافی کا نسخہ ہو وہ دوسرا ہو. صحیح ہے. والمحکی من کلامی فی الوافی انہ بعد حکایت الاخبار التی یاتی بعضها، انہوں نے کچھ روایتیں نقل کی جن میں سے کچھ آئیں گی. قال الذي يظهر من مجموع الاخبار الواردۃ اختصاص حرمت الغنا وما يتعلق به من الاجر والتعلیم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال علیہم وتکلمہن بالباطل ولعبہن بالملاہی من الایدان والقذف وغیرہم دون ما سوى ذلك من انواع كما يشعر به ليست بالتي تدخل عليها الرجال الى ان قال وعلى هذا فلا باس بالتغني بالاشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق الى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذکر العبادات والرغبات فی الخیرات والزہد فی الفانیات ونحو ذلک. انہوں نے کچھ روایتیں نقل کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ جو بات کس نے کہی؟ ملا فیض کاشانی. دھاگے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے ورنہ پتنگ گر جائے گی. ہاں، ملا فیض کاشانی نے یہ کہا وافی میں جو ظاہر ہوا مجھے مجموع اخبار واردہ سے، وہ یہ بات ظہور میں آئی کہ حرمت غنا اختصاص رکھتا ہے، حرمت غنا کی حرمت، اور جو بھی اس سے اجر ہے، اور غنا سکھانا ہے، جو پیسے ملتے ہیں، اور جو غنا سکھانے کا مسئلہ ہے، میوزک سکھانے کا مسئلہ ہے، ڈانسنگ سکھانے کا مسئلہ ہے. ڈانسنگ تو الگ آ جاتی ہے، وہ تو حرام ہے. والاستماع سننے کا مسئلہ ہے، والبیع والشراء اور اس کو خریدنے اور بیچنے کا مسئلہ ہے، خریدنا اور بیچنا مغنیہ کو. کلھا، یہ ساری کی ساری چیزیں بما کان علی النحو المتعارف، یہ سب کی سب اس طریقے پہ تھیں جو رائج تھا خلفاء کے زمانے میں، جب مرد عورتوں کے اوپر داخل ہوتے تھے، یعنی اور جب وہ عورتیں جو ہے وہ باطل سے گفتگو کرتی تھیں، رقیق باتیں بولتی تھیں اور فحش باتیں بولتی تھیں، اور ملاحی جو ہے وہ آرکیسٹرا کے ساتھ جو ہے وہ آرکیسٹرا بجاتی تھیں. من الایدان، ایدان یعنی ڈھولک، والقذف، ڈھولک یا وہی گانے بجانے کی چیز ہے نا، جو ہے وہ باجا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. ایدان دیکھ لینا اس کو. والقذف، جی والقذف، قذف تو وہ ہے بانسری، مزمار، اور قذف تو اس کو بولتے ہیں بانسری کو. وغیرہ ما دون ما سوى ذلك من انواعی، اس کے علاوہ جو انواع غنا ہے وہ حلال ہیں. جیسے امام کا یہ قول یشر بہ قولہ، امام کا یہ قول لیست باللتی تدخل علیہ الرجال، وہ نہیں ہے جس کے اوپر جو وہ مرد آتے ہیں. یہاں تک کہ مولا نے فرمایا، یہاں تک کہ ملا فیض کاشانی نے کہا وَلَهَذَا، اب یہ ملا فیض کاشانی کی روایت ہے، عبارت ہے. فَلَا بَاسَ بِالتَّغَنِّ بِالْأَشْعَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ، کوئی حرج نہیں ہے کہ غنا کرے ان
اشعار سے جو متضمن ہے ذکر جنت و نار کا، اور تشویق کریں دار قرار کی طرف، اور توصیف کریں ملک الجبار کی نعمتوں کو، اور عبادات اور رغبات اور خیرات میں رغبات کے لیے جو ہے وہ جیسے ایسے پروگرامز کرتے ہیں ویلفیئر کے لیے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کو تشویق کرنا نیکی کے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے آرکیسٹرا استعمال کرنا، جیسے امام حسین کے خون کو بیچ کر جو ہے وہ مسجد تعمیر کرنا، یہ بھی تو ایک اچھا شعبہ ہے نا، اچھا پیشہ بنا لیا گیا۔ وَرَغْبَاتِ فِي الْخَيْرَاتِ وَزُہْدِ فِي الْفَانِيَاتِ، اور زہد فانیات میں جو ہے وہ جب وہ عارفانہ کلام پڑھے گی اور کیا لطف و سرور آئے گا۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي حدیث الفقی، حدیث فقی میں بھی جو وہ اس کی طرف اشارہ آیا بقولہ ذکر تلک الجنہ وذالک لأن ھذا کلہ ذکر اللہ، یہ سب جو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَرُبَّمَا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور کبھی کبھار اس طرح کی موسیقی، اس طرح کے کلام سے ان لوگوں کے جو روئیں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، اور ان کی کھال بھی، ان کا گوشت بھی، ان کا پوست بھی، ان کی کھالیں جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں، اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَخْفَى عَلَىٰ أَهْلِ الْحِجَا، مخفی نہ رہ لے شعور پر، پڑھے لکھے مجمع پر، ان اخبار کو سننے کے بعد تمیز و حق الغناء عن باطلہ، کہ وہ غنائے حق کو غنائے باطل سے دور کریں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَتَغَنَّى بِهِ الصُّوفِيَّةُ فِي مَحَافِلِهِمْ مِنْ قَبِيلِ الْبَاطِلِ، اور اکثر جو غنا صوفیہ جو متصوف صوفی لوگ، جو کلندری ٹائپ کے لوگ جو اپنی محفلوں میں موسیقی چلاتے ہیں، وہ دھمال چلاتے ہیں، یہ من قبیل الباطل ہے۔ انتہا کون انتہا؟ کون انتہا؟ فیض کاشانی انتہا، ہاں ان کا قول انتہا۔ اقول کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ انصاری۔ لولا استشہادوا بقولہ لیست بالتی تدخل علیہ الرجال امکنا بلا تکلف تطبیق کلامی لما ذکرنا من ان المحرم هو الصوت اللہوی الذي يناسبه اللعب بالملاہی والتکلم بالاباطیل ودخول الرجال على النساء لحظ السمع والبصر من شہوة الزنا دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر امور الاخرة وينسي شہوات الدنیا الا ان استشهاد بالروایت بالتي تدخل عليها الرجال ظاہر بالتفصیل بین افراد الغنا۔ ہاں دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے تفصیل بین افراد الغنا، یعنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے استشہاد نہ کیا ہوتا روایت کے جملے سے لیست باللتی تدخل علیہ الرجال، تو ان کا جو استشہاد ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ غنا میں تفصیل کے قائل ہیں، ورنہ ہم ان کے کلام کو پلٹا دیتے کہ صوت لہوی حرام ہے اور جو صوت لہوی نہ ہو وہ جو ہے وہ حلال ہے، یعنی جو صوت لہوی ہے وہی غنا ہے، وہ حرام ہے، اور جو صوت لہوی نہیں ہے وہ غنا نہیں ہے، وہ حرام بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لولا استشہاد، دیکھیں عبارت دیکھیں، لولا استشہاد، اگر وہ شاہد نہ لے کے آتے اس مولا کی اس حدیث سے کہ لیست باللتی تدخل علیہ الرجال، تو ممکن تھا بغیر کسی زحمت کے تطبیق و کلام ہی کہ ہم ان کے کلام کو اپنے نظریے پہ چڑھا دیتے کہ جو چیز حرام ہے وہ صوت لہوی ہے، جو مناسبت رکھتی ہے آرکیسٹرا سے اور باطل مضمونوں سے اور دخول الرجال علی النساء سے،
سننے اور دیکھنے کی شہوت، جو شہوت زنا ہے، جو صرف یہ مجرد صوت حسن نہیں ہے جو آخرت کو یاد دلا دے اور دنیا کی شہوتوں کو بلا دے. تو اللہ نہ استشہادہ، لیکن جو انہوں نے شاہد ذکر کیا ہے روایت کا، لیست باللتی تدخل علیہ الرجال، یہ ظاہر ہے پھر تفصیل بین افراد الغنا. انصاری صاحب کا ہے، شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ اور مشہور فقہاء امامیہ یہ کہتے ہیں کہ غنا جو ہے وہ کیا ہے؟ غنا مطلقہ حرام ہے. دوسرا جو قول ہے وہ ملا فیض کاشانی اور محقق سزواری کا ہے. محقق سزواری کا ہے کہ غنا بنفسہ ہی فی نفسہ ہی، غنا بنفسہ ہی فی نفسہ ہی خود سے حرام نہیں ہے، بذات ہی حرام نہیں ہے. اگر محرمات، اگر دوسرے محرمات کے ساتھ ہو تو حرام ہے. تو یہ تفصیل آ گئی. یہ مطلقہ حرام ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خود سے حرام نہیں ہے. اگر دوسرے محرمات ہوں گے تو حرام ہوگی، دوسرے محرمات نہیں ہوں گے تو حرام نہیں ہوگی. تفصیل بین افراد الغنا، یعنی ان کا جو نظریہ ہے وہ قول بالتفصیل ہے افراد غنا کے درمیان. لا من حیث نفسہ ہی، یعنی من حیث نفسہ ہی حرام نہیں ہے. فإن الصوت المغنیہ، جو مغنیہ شادی کے موقع پر عورتوں کو خوش کرتی ہے، وہ بھی جو وہ لہن، اس کا بھی سبیل لہو ہوتا ہے، لہوی لہن ہوتا ہے لا محالتاً. وَلِذَا لَوْ قُلْنَا بِعِبَادَتِهِ فِيمَا يَأْتِي، یعنی جو سوال ہے وہ یہ ہے، ادھر دیکھیں، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر غنا، اگر صوت لہوی حرام تھا، اگر غنا حرام تھا تو پھر شادیوں میں بھی حرام ہونا چاہیے. شادیوں میں کیوں مولا نے حلال کر دیا؟ مولا حرام کو تو حلال نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتاً بنفسی فی نفسی حرام نہیں تھا. یہ تو صحیح ہے، اس کا استفادہ صحیح ہے، اس کا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ شیخ جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں شیخ کیا کرتے ہیں. وَلِذَا لَوْ قُلْنَا بِإِبَاحَتِهِ فِيمَا يَأْتِي، اگر ہم نے کہا کہ مباح ہے، فِيمَا يَأْتِي كُنَّا قَدْ خَصَّصْنَاهُ بِالدَّلِيل، تو ہم نے اس کو جو وہ دلیل سے مخصوص کر دیا. لَوْ قُلْنَا بِإِبَاحَتِهِ فِيمَا يَأْتِي، اگر ہم نے کہا کہ شادیوں میں مباح ہے تو ہم نے دلیل سے محدود کر دیا. وَنُسِبَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورِ إِلَى صَاحِبِ الْكِفَایَةِ أَيْضًا، محقق سزواری صاحب کفایہ فی الفقہ، والموجود فیہا بعد ذکر الاخبار المتخالفة جوازا ومنعا فی القرآن وغیرہ ان المجمع بین هذه الاخبار يمكن بوجہین. صاحب کفایہ نے اخبار متخالفہ جوازاً و منعاً، جواز کی روایات اور منع کی روایات دونوں میں جمع کیا. کہا کہ جمع جو ہے وہ ان اخبار متخالف کے درمیان، کچھ کہہ رہی ہیں حرام ہے، کچھ کہہ رہی ہیں جائز ہے. جمع جو ہے وہ دو طریقے سے ممکن ہے. احدہما تخصیص تلک الاخبار الواردۃ المانعۃ بما عدا القرآن وحمل ما يدل على ذم التغنی بالقرآن على قراءة القرآن على سبیل اللہو
کما یصنع الفساق فی غنائہم ویؤیدہ روایت عبداللہ ابن سنان المذکورۃ اقرؤ القرآن بالحان العرب وإیاکم ولحون اہل الفسوق والکبائر وسیجیء من بعد اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا. ثانیہما ان یقال وحاصل ما قال حمل اخبار المانعۃ علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان والشائع فی ذلک الزمان الغنا علی سبیل اللہ من الجواری وغیرہ فی مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاہی والتکلم بالباطل واسماع الرجال وفحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغنا علی تلک الافراد الشائعۃ فی ذلک الزمان غیر بعید. تھوڑا سا کیا کہا صاحب کفایہ ونصب القول المذکور الی صاحب الکفایۃ ایضا والموجود فیہا بعد ذکر اخبار المتخالفۃ جوازا ومنعا فی القرآن وغیرہ ان الجمع بین هذه الاخبار يمكن بوجہین احدہما تخصیص تلک الاخبار الواردۃ المانعۃ بما عدا القرآن، یعنی جو اخبار وارد ہوئی ہیں جو منع کر رہی ہیں یعنی روک رہی ہیں اسے ما سوائے قرآن کے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. وحمل ما يدل على ذم التغنی یعنی واردۃ تخصیص تلک الاخبار جو اخبار وارد ہوئی ہیں ذم میں منع میں کہ غنا نہیں کریں، انہیں تخصیص لگانی ہوگی کس کے اوپر؟ بما عدا القرآن. ابھی نہیں جو وہ اخبار مجوز اگر کہتے تو زیادہ واضح تھا میری نظر میں. تخصیص تلک الاخبار الواردۃ المانعۃ بما عدا القرآن وحمل ما يدل علی ذم التغنی، جو تغنی کی مذمت وارد ہوئی ہے یعنی وہی مانع، تو بالقرآن علی قراءۃ القرآن یکون علی سبیل اللہ، گانے کی طرز پہ قرآن کو پڑھنا. کما یصنع الفساق فی غنائہم، جیسے فاسق لوگ اپنے گانوں میں ایسا کرتے تھے. اور اس کی تائید ہوتی ہے روایت عبداللہ ابن سنان سے جو ذکر ہوئی ہے اقرؤ القرآن بالحان العرب، قرآن کو پڑھ لو عربوں کے لحن سے. وإیاکم لحون اہل الفسق والکبائر، اور خبردار جو تم اہل فسق اور کبائر کے لحن سے قرآن پڑھو. وسیجی من بعدی اقوام، اور میرے بعد کچھ قومیں آئیں گی جو قرآن کو اپنے گلوں میں اس طرح گھمائیں گی جیسے گانے کو گھمایا جاتا ہے. یرجعون القرآن ترجیع الغنا، یہ پہلی توجیہ ہو گئی. دوسری توجیہ یہ ہوئی ان یقال وحاصل ما قال حمل الاخبار المانعۃ علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان. مفرد معرف کیا ہے؟ الغنا. اس الغنا کو جو رائج تھا خلیفوں کے زمانے میں اس پر ہم چڑھا دیں گے، حمل کر دیں گے. حمل الاخبار المانعۃ علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان والشائع فی ذلک الزمان الغنا علی سبیل اللہ من الجواری، یعنی رنڈیاں تھیں ناچنے والیاں یہ سب ماڈلنگ والی وغیرہ، ان کے علاوہ فی مجالس الفجور، مجالس فجور میں تھی، شراب وہاں چل رہی ہوتی تھی، آرکیسٹرا موجود ہوتے تھے، ان کو بجایا جاتا تھا. عمل بالملاہی یعنی آرکیسٹرا بجانا. عمل بالملاہی کا کیا مطلب ہے؟ آرکیسٹرا بجانا. والتکلم بالباطل، رقیق باتیں کرنا گانوں میں جو. واسماعہن الرجال، اسماعہن الرجال یعنی یہ سناتی تھیں مردوں کو، ناچ ناچ کے گا گا کے مردوں کی نوازش کرتی تھیں. فحمل الفرد المفرد المعرف یعنی لفظ الغنا علی تلک الافراد الشائعۃ فی ذلک الزمان غیر بعید.
ثم ذکر روایت علی ابن جعفر العطیہ و روایت اقرأ القرآن المتقدمہ وقولہ لیست باللتی يدخل علیہ الرجال معیدا لہذا الحمل. پھر اس نے 3 روایتیں ذکر کی، ایک روایت علی ابن جعفر جو آئے گی، اور ایک روایت اقرأ القرآن بلحون العرب وإیاکم لحن الفسوق واہل المعاصی، اور تیسری ہے لیست باللتی يدخل علیہ الرجال. اس حمل کی تائید میں قال ان فی اشارا بان منشأ المنع فی الغناء ہوا بعض الامور المحرمۃ المقترنۃ به کالالتہاء وغیرہ الی ان قال. اس نے یہ بات کہی کہ ان روایتوں میں اشعار ہے. اشعار یعنی یہ سمجھا رہی ہیں اس بات کو. ایک دلالت ہوتی ہے، ایک دلالت سے ہلکی ہوتی ہے اشعار، اشعار سے ہلکا ہوتا ہے اشارہ، اشارے سے ہلکا ہوتا ہے یہ تائید. تو جو مکمل دلالت ہو اسے بولتے ہیں دلالت، اور ایک ہوتا ہے اشعار. تو اس میں اشعار ہے کہ منشأ من غنا میں بعض امور ہیں، بعض چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جو قرین ہو جاتی ہیں غنا کے، جیسے لہو التہا، لہو سے وغیرہ، یہاں تک کہ اس نے کہا ان فی عدۃ من اخبار المنع من الغنا اشعارا بکونہ لہوا باطلا وصدق ذلك فی القرآن والدعوات والاذکار المقروءۃ بالاصوات الطیبۃ المذکرۃ المہیجۃ للاشواق الی العالم الاعلی محل تأمل. پھر ان کو یہ شبہ ہوا کہ جو اخبار من ہے ان میں یہ بات آئی، ان میں اشارہ آیا کہ یہ لہو باطل ہے، تو اس کو جو ہے وہ قرآن میں پڑھنا، اس کو یا دعاؤں میں پڑھنا، دعاؤں کو لہن سے پڑھنا، یا اذکار کو یا صوت طیب سے پڑھنا، اور اس سے جو ہے وہ انسان کو آخرت کی طرف مائل کرنا، یہ محل تأمل ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اس کو ختم کر لیں، ختم کر لیں، اس کے نظریے کو، اس کے کلام کو جو ہے ختم کر لیں. تو الا ان التعارض واقع بین اخبار الغنا والاخبار الکثیرۃ المتواترۃ الدالۃ علی فضل قراءۃ القرآن وادعیہ. کہہ رہے ہیں کہ تعارض بھی واقع ہوتا ہے اخبار غنا میں، اور بہت سی ان اخبار میں جو کہہ رہی ہیں کہ قرآن کو تغنی سے پڑھو، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو، قرآن کو صوت حسن سے پڑھو، بھونڈی آواز سے نہیں پڑھو قرآن کو. تو ایک طرف سے کہا قرآن میں غنا کرو، دوسری طرف سے کہا غنا حرام ہے، تو ان دونوں میں تعارض ہو گیا. تو تعارض کیسے حل ہو؟ ما عمومها لغتاً وکثرتها وموافقتها للاصل، جبکہ یہ لغت کے لحاظ سے بھی عمومیت رکھتی ہیں، کثیر بھی ہیں، اور اصل سے بھی موافقت رکھتی ہیں. والنسبۃ بین الموضوعین عموم من وجہ، نسبت دو موضوعوں کے درمیان عموم من وجہ ہے. یعنی اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ غنا پڑھو جائز ہے، تو ان کی نسبت، اور وہ جو کہہ رہی ہیں غنا حرام ہے، ان دونوں کی نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. جیسے کبوتر اور سفید اور کبوتر کے درمیان جو نسبت ہے عموم من وجہ کی ہے. یعنی کہیں پر سفید اور کبوتر مل جائے گا، لیکن کوے میں جو ہے وہ سفید نہیں ہوگا، طائر ہوگا، یعنی پرندہ ہوگا. اور جو کیا کہتے ہیں سفید کپڑا ہے اس میں پرندہ نہیں ہوگا لیکن سفید ہوگا. تو اس طرح جو نسبت، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ، یہاں پہ جب کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، تو اس میں جو ہے وہ قرآن پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، یہاں پہ جائز ہو جائے گا. یہاں پہ جو ہے وہ غنا اور قرآن مل جائے گا، اور کوئی قرآن کا پڑھنا ایسا ہو جائے گا جو غنا کے طرز پہ نہیں ہو، وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، ان کا وہ جو فرد ہے وہ الگ ہو جائے گا. پھر یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو حرام ہے کہہ رہی ہیں، اس میں قرآن کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرے رقیق مضامین ہیں وہ ہوں گے. تو لیکن جو ہے وہ قرآن میں جا کے جو لہن ہے غنا والی اور قرآن، یہ دونوں مل جائیں گے. تو یہ ان کا ملاپ ہے، اور ان کا الگ الگ یہ ہے کہ قرآن کی جو طرز ہے پڑھنے کی وہی الگ ہے، وہ قرأت ہے، ترتیل ہے، تو وہی الگ ہے، تو وہ غنا نہیں ہے. تو یہ فرق جو ہے وہ فرق کر جائے گا.
اور جب آپ گانا ادھر سے گائیں گے تو قرآن نہیں ہوگا وہ، تو وہ وہاں فرق کٹ جائے گا. تو یہ سند سے جو عموم خصوص من وجہ. فَإِذًا لَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ الْغِنَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّهْوِ وَالْاِقْتِرَانِ بِالْمَلَاهِ وَنَحْوِهِمَا. تو کہنے کوئی ریب نہیں ہے کہ غنا سبیل اللہ اور ملاہی سے مقترن ہو آرکیسٹرا کے ساتھ، تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے. ثُمَّ إِن ثَبَتَ إِجْمَاعٌ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا بَقِيَ حُكْمُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَطَرِيقُ الْاحْتِياطِ واضح. اگر اجماع فی غیرہی یعنی ملاہی کے ساتھ، اباطیل کے ساتھ، خمور کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ تو غنا حرام ہے ہی ہے. اگر اس کے غیر میں بھی اجماع شامل ہو جائے تو وہاں بھی حرام ہو جائے گا. وَإِلَّا اگر شامل نہ ہو سکے تو حکم جو ہے وہ اباحت کے اوپر باقی رہے گا، اور وہاں پر بھی احتیاط جو ہے وہ طریق الاحتیاط واضح. اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی غنا سے پرہیز کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.